تو حاجی انعام الہی اثر صاحب نے بہت ہی قربانیاں اس کے لیے دیں. اس ہاسپٹل کی بنیاد رکھی ایک چھوٹی سی ڈسپینسری. ملازمین ہیں، غریب لوگ ہیں، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنی ساری جائیداد ساری کی ساری اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ہاسپٹل کے نام کر دی. اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو جو کچھ دینا تھا وہ دے گئے تھے. ڈائلیسس کے ہمارے مریض ہیں، ہم ان کو تمام ادویات، تمام جو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر مہینے کا گھر کا راشن بھی ان کو دیتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بچوں کی تعلیم کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں. یہاں پہ مینجمنٹ کا کوئی بھی بندہ 1 روپیہ نہیں لیتا. کیا آپ لیتے ہیں؟ ایک پیسہ بھی یہاں سے نہیں لیتا. جو میرا آفس ہے اس کا خرچ میں اپنی پاکٹ سے دیتا ہوں. السلام علیکم. نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شرجیل حسن. آپ نے لوگوں کو پیسہ کماتے اور پیسہ بناتے تو سنا ہوگا، لیکن یہ پہلی بار ہی آپ سن رہے ہوں گے آج نئی بات کے توسط سے کہ کوئی اپنا اربوں روپے کی جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دے، غریبوں کے لیے ہاسپٹل بنا دے اور اس میں آنے والے ہر غریب کا علاج جو ہے وہ مفت ہونے لگے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حاجی انعام الہی صاحب کی، جنہوں نے اپنی اربوں روپے کی جو جائیداد تھی وہ اس کو وقف کیا اللہ تعالیٰ کے نام پہ. ہمارے ساتھ اس ہاسپٹل کے، حجاز ہاسپٹل کے پریزیڈنٹ ہیں سہیل اقبال صاحب. ان سے پوچھیں گے اور فردر ان سے جانیں گے کہ یہ سارا نظام جو ہے حاجی صاحب کے بعد کس طرح چلایا جا رہا ہے اور کس طرح چلتا ہے. تو چلیے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سہیل صاحب؟ الحمدللہ. جی حاجی صاحب نے بالکل وہ بہت بڑے جو ہے وہ کاروباری جو ہے وہ شخصیت ہے. کمرشل کے نام سے ان کے پائپس وغیرہ کا بھی برنتھ روڈ پہ بہت کام، اور فی سینٹر میں جس طرح کروڑوں کی نہیں بلکہ اربوں روپے کی دکانیں ان کی، اور ساری جتنی بھی پراپرٹی انہوں نے اس ہاسپٹل کے نام پہ وقف کی. تو کس طرح آپ ان کی اس چیز کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ حاجی صاحب نے اپنی زندگی میں 1980 میں اس ہاسپٹل کی بنیاد رکھی ایک چھوٹی سی ڈسپینسری. انہوں نے کہا کہ جو اہل محلہ ہیں، ان کے جتنے بھی ملازمین ہیں، غریب لوگ ہیں، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس کی بنیاد انہوں نے ایک ڈسپینسری کی شکل میں رکھی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ ایک قافلہ بڑھتا گیا، ان کے دوست و احباب شامل ہوتے گئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے. تو پھر یہ اب بھی ایک ہاسپٹل کی شکل اختیار کر گیا ہے. 5 منزلہ ہاسپٹل ہے. تو حاجی انعام الہی اثر صاحب نے بہت ہی قربانیاں اس کے لیے دیں، اور اپنی ساری جائیداد، اپنا کاروبار، اپنے پلاٹس، اپنی پراپرٹی ساری کی ساری اپنی زندگی میں انہوں نے ہاسپٹل کے نام کر دی. یہاں تک کہ ڈیفینس میں جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ہاسپٹل کے نام کر دیا تھا. اور اپنی گاڑی جو وہ چلاتے تھے وہ بھی صرف وہ ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ اپنے خرچے کے لیے، کیونکہ وہ اور ان کی وائف ڈیفینس میں رہتے تھے، وہ ہم سے لیتے تھے. اور باقی جتنا بھی ان کا سرمایہ تھا، جتنا بھی بزنس تھا، انہوں نے ہاسپٹل کے حوالے کر دیا تھا. اربوں روپے کی جائیداد جی اربوں، وہ بھی ساری کی ساری ہاسپٹل کے نام کر دی تھی. اور جو ان کے پاس پیسے موجود تھے، جو لوگوں نے ان کو پیسے کچھ ڈونیشن میں بھی دی، انہوں نے کروڑوں روپے کی پراپرٹی حفیظ سینٹر میں لی، اور جس کا کرایہ اس ہاسپٹل کو آتا رہا. تو انہوں نے بہت کاوشیں کی، کوشش کی. الحمدللہ سن 2000 میں انہوں نے مجھے بلا کے تو میرے ذمہ یہ ہاسپٹل کیا. انہوں نے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ینگسٹر لوگ جو ہیں میرے ساتھ ساتھی بنیں اور اس کو چلائیں. تو انہوں نے میرے بھائی ثاقب آفتاب صاحب اور مجھے سلیکٹ کیا. کس طرح سے اس کا سارا میکانزم دیکھا جاتا ہے کہ یقیناً انہوں نے اپنا جو سرمایہ تھا، اپنا بزنس تھا، وہ اس کے لیے آپ نے ڈپارٹمنٹس وغیرہ کوئی بنائے ہوئے ہیں کہ جو وہاں سے جتنا پیسہ آتا ہے وہ سارا یہاں پہ لگ رہا ہوتا ہے؟ نہیں جی، اس میں ایسا ہے کہ جو پورے سال میں ان کا کمرشل پائپ کے نام سے برانتھ روڈ پہ ایک بہت بڑا بزنس تھا. تو اب اس میں جتنا بھی وہ پروفٹ کماتے ہیں ہر سال، وہ سال بعد وہ ہم پروفٹ ان سے لے لیتے ہیں، اور وہ ہاسپٹل میں ڈونیشن آ جاتی ہے. باقی سرمایہ جو ہے اسی طرح بزنس میں لگا ہوا ہے. 1 روپے بھی ان کے بچوں کو جی نہیں، وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو جو کچھ دینا تھا وہ دے گئے تھے. اور ایک انہوں نے اسٹامپ پر لکھوا لیا تھا اپنے بچوں سے کہ کوئی بھی بچہ ان کے مرنے کے بعد کسی چیز کا بھی تقاضا نہیں کرے گا. وہ اسٹامپ پیپر میرے پاس موجود ہے. ان کے الحمدللہ بچے بھی سارے ویل آف ہیں، اور وہ ہمارے ڈونر ہی بنے ہوئے ہیں. انہوں نے ہاسپٹل سے کچھ نہیں لیا، باقاعدہ ہاسپٹل کو وہ ہر مہینے ہر سال وہ پیسے دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاسپٹل میں اس وقت کافی شعبے کام کر رہے ہیں. سب سے بڑا شعبہ آپ کو پتہ ہے ڈائلیسس کا ہے. بہت مہنگا شعبہ ہے، اور اس میں کسی کو ٹوائس اے ویک، کسی کو تھرائس اے ویک ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے. تو ایک ڈائلیسس کے لیے اگر آپ باہر سے کروائیں تو 6 سے 7 ہزار روپیہ لگتا ہے. ایک غریب آدمی جو مزدور آدمی ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور ہے، کوئی کسی کے گھر میں کام کرنے والا ہے، کوئی کسی کا ڈرائیور ہے، کوئی مزدور آدمی ہے، تو وہ کیسے بیئر کرے گا؟
تو الحمدللہ ہمارے پاس 30 مشینیں ڈائلیسس کی لگی ہیں صحیح. اور روز کے تقریباً 70 سے 75 ہم ڈائلیسس کرتے ہیں. 3 شفٹیں چلتی ہیں ہماری. اگر صاحب آپ کے پاس کوئی بندہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو بالکل بھی پیسے نہیں ہیں, میرے پاس تو دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں, میرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اگر اسے ڈائلیسس کا یہ جو بیماری ہے جو کہ ایک مطلب بہت آپ کو پتہ ہے پیچیدہ ہو جاتی ہے, تو یہ اس کے لیے علاج ہوتا ہے پھر؟ الحمدللہ جتنے بھی ڈائلیسس کے ہمارے مریض ہیں ہم ان کو تمام ادویات, ٹھیک ہے. تمام جو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو پورے مہینے کا گھر کا راشن جتنا بھی ان کا ہوتا ہے, گھر کا راشن بھی وہ تو کما ہی نہیں سکتے, وہ تو کما ہی نہیں سکتے. راشن بھی جو ہے وہ جی ہر مہینے کا گھر کا راشن بھی ان کو دیتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بچوں کی تعلیم کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں, ماشاءاللہ. اور یہاں تک کہ وہ آنے جانے کا خرچ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تو جو رکشہ ان کو لے کے آتا ہے اس کا بھی پیسے ہم ہاسپٹل سے ہی پے کرتے ہیں تاکہ اس کا بوجھ بھی اس کے اوپر نہ پڑے. اور ان کی جتنی ادویات جتنے ٹیسٹ ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں. ناٹ اے سنگل پینی, ہم 1 روپیہ بھی ڈائلیسس کے مریض سے نہیں لیتے. یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ کسی اللہ کی راہ میں قربان کر دینا, اور اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے تو اپنی زندگی میں پوری دنیا گھوما ہوں, میں نے کوئی ایسا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس نے اپنی زندگی میں ہی اپنا سب کچھ دے دیا ہو. بل گیٹس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے 30% رکھ کے 70% ڈونیٹ کر دیا, لیکن 30% اس نے اپنے پاس رکھا ہے. صحابہ کرام کی مثال تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ ان جیسے تو کچھ کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو اگر آج کے اس دور میں میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے اپنا سب کچھ کسی ادارے کو ڈونیٹ کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرشتے آتے تھے اور وہ باتیں سب ہوتی تھی. میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی فرشتے آتے ہیں. سبحان اللہ. اگر کسی کو نہیں اس کے اوپر کوئی شک و شبہ ہے تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھیں, میرے ساتھ بیٹھیں. آپ دیکھیں گے کہ روز کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ وہ بن کے آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں ہاسپٹل کو 1 کروڑ روپیہ دینا چاہ رہا ہوں, 50 لاکھ دینا چاہ رہا ہوں. تو وہ نہ ہمیں جانتا ہے نہ ہم اس کو جانتے ہیں, تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ نے فرشتہ بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے. یہاں پہ مینجمنٹ کا کوئی بھی بندہ 1 روپیہ نہیں لیتا, کیا آپ لیتے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں, ہمارے 13 ممبرز ہیں جس میں پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, چیئرمین, وائس چیئرمین سارے ہی الحمدللہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور کوئی بھی ایک پیسہ بھی یہاں سے نہیں لیتا بلکہ ہر مہینے پیسے دیتے ہیں. یہاں تک کہ جو میرا آفس ہے اس کا خرچ, جو بجلی کا خرچ ہے, جو کھانے پینے کا خرچ ہے, وہ بھی میں اپنی پاکٹ سے دیتا ہوں تاکہ وہ بھی ہاسپٹل کے اوپر بوجھ نہ بنے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. یقیناً آپ بڑا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ انہیں اسی طرح توفیق دے غریبوں کے کام آنے کی, غریبوں کی مدد کرنے کی. اپنے ہوسٹ شرجیل حسن کو نئی بات ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.